میں اپنے بیڈ روم کے گیٹ پر بیٹھی گلی میں کھیلنے والے بچوں کو دیکھ رہی تھی جب ایک بچہ ننگے پاؤں میلے کلچیلے کپڑوں میں پہنے ہوئے سڑک پر ری ری کرتا ہوا رو رہا تھا۔ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کی ناک بھی بہہ رہی تھی۔ وہ محض 1.5 سال کا ہوگا۔ تپتی دھوپ میں بچے گلی میں کھیل رہے تھے اور وہ ننگے پاؤں روتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں فوراً سے اٹھی اس بچے کے پاس آ گئی، اسے اپنی گود میں بھر لیا، اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے پورے ہاتھ مٹی میں سنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا چہرہ صاف کیا، اسے چپ کروانے لگی، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چپ ہو گیا۔ ایک دم کسی نے مجھ سے وہ بچہ چھینا تھا۔ کہنے لگی، اے لڑکی، میرے بچے کو کیوں پکڑا ہے تو نے؟ وہ شاید اس بچے کی ماں تھی۔ میں نے کہا، یہ تمہارا بچہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ تو میں نے کہا، تو اسے گلی میں لاوارثوں کی طرح کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اسے کوئی اگر اغوا کر کے لے جاتا۔ پھر میری بات سن کر اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ اب مجھے گھورتے ہوئے اپنے دروازے کے اندر چلی گئی۔ منہ میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ یقیناً مجھے برا بھلا کہہ رہی ہوگی، حالانکہ اس وقت میری عمر صرف 12 سال یا 13 سال کی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کیوں، لیکن مجھے بچوں سے بچپن سے بڑا لگاؤ تھا۔ میں ابھی گلی میں ہی کھڑی تھی جب میرے سر پر ایک چپت لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری ماں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں، گھر کے اندر رہا کرو، منہ اٹھاتی ہے اور گھر کے باہر گلی میں گھومنے چلی جاتی ہے۔ چل اندر چل۔ میری ماں نے میرا کان پکڑا، کھینچ کر مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ میں بار بار ماں سے کہنے لگی، میرا کان تو چھوڑو ماں، مگر میری بات کو مجھے اندر گھر کے داخل کرنے کے بعد ہی میرا کان چھوڑا۔ کہنے لگی، کمبخت، تجھے کیوں سمجھ نہیں آتا کہ ماحول نہیں ہے لڑکیوں کا یوں منہ اٹھا کر باہر گلیوں میں گھومنے کا؟ میں تو اپنی ڈیوٹی پر ہوتی ہوں، میرا سارا دھیان تمہاری طرف لگا رہتا ہے۔ میں نے کہا، ماں، میں گھر میں اکیلی کیا کروں؟ اگر میرا کوئی چھوٹا بھائی بہن ہوتا تو میں اس کے ساتھ وقت گزار لیتی۔ کھانا تو تم بنا کر جاتی ہو، صفائی میں 1 گھنٹے میں کر لیتی ہوں، پھر پورا دن گھر میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری ماں کہنے لگی، اپنے اسکول کی کتابیں پڑھا کرو بیٹھ کر۔ میں نے کہا، وہ بھی سارا کام کر چکی تھی، اس لیے سوچا کہ باہر کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھ لوں۔ ماں، یہ عورتیں اپنے بچوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلیوں میں کیوں آزاد چھوڑ دیتی ہے؟ اگر ان کے بچے کوئی اغوا کر کے لے گیا تو میری بات ابھی میرے منہ میں ہی تھی جب میری ماں نے یہ بات سن کر ان کا رنگ سا اڑ گیا تھا۔ وہ بدحواس سی ہوئی، مجھ سے کہنے لگی، چھوڑو ان باتوں کو، ان کی مائیں جانے اور ان کی اولادیں جانے، تو بس گھر پر رہا کر۔ میرا تو سارا وقت یہ سوچتے سوچتے گزر جاتا ہے کہ کہیں تم محلے کے بچوں کو نہ لے کر گھوم رہی ہو۔ پھر کہنے لگی، میں تھکی ہوئی آئی ہوں، مجھے کھانا گرم کر کے دو اور 1 کپ چائے بھی بنا دو۔ میں فوراً سے کچن میں چلی گئی، ماں کو کھانا گرم کر کے دیا، چائے بھی بنا کے دے دی۔ میری ماں اسی میں خوش ہو جاتی تھی، لیکن میں اپنی تنہائی کا کیا کرتی؟ میری ماں ایک نرس تھی، اس لیے اس کی ڈیوٹی کا بھی کوئی کام مقرر نہیں تھا۔ صبح وہ 1 منٹ ہاسپٹل جاتی، دوپہر تک واپس آ جاتی، شام کو گھر کے قریب ہی ایک پرائیویٹ کلینک میں بھی جاتی تھی۔ میری ماں زیادہ تر گائنا کے کیس لیتی تھی، نارمل ڈیلیوری بھی میری ماں خود ہی کروا دیتی تھی، لیکن اگر سی سیکشن ہونا ہوتا تو پھر ڈاکٹر کے ساتھ وہ سینئر نرس تھی۔ اسپتال کی ڈیوٹی تو ماں کی دوپہر کو ختم ہو جاتی تھی، لیکن پرائیویٹ کلینک میں اگر رات کو بھی کوئی کیس آ جاتا تو لیڈی ڈاکٹر میری ماں کو فون کر کے بلا لیتی تھی، اس لیے رات کو بھی مجھے کئی گھنٹے اکیلے گھر میں گزارنے پڑتے تھے۔ اب مجھے نیند نہیں آتی تھی، بار بار ڈر لگتا تھا۔ میرے بابا کے انتقال کو کافی سال گزر چکے تھے۔ میں اپنی ماں کی ایک اولاد تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر ماں اتنی محنت کرتی ہی کیوں ہے؟ ہمارے گھر میں تو اتنے افراد بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ میری ماں کو گورنمنٹ اسپتال میں مہینہ 10,000 تنخواہ ملتی تھی، پرائیویٹ ہاسپٹل میں مشکل سے 15,000، لیکن ہمارے گھر میں تمام سہولیت تھی، یہاں تک کہ اے سی بھی لگا ہوا تھا اور گھر بھی اپنا تھا۔ اے سی کا بل بھی بہت آتا تھا اور ماں 2 ہی افراد تھے، لیکن میری ماں نے میرا کمرہ الگ بنایا ہوا تھا، اس میں بھی اے سی لگا ہوا تھا۔ ایک نرس کی نوکری جس کی تنخواہ مہینہ کی 25,000 ہو، وہ اپنی عیاشیاں تو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں سوچتی تھی کہ آخر میری ماں کو اتنی عیاشیاں کیوں ہے؟ ہم دونوں تو روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر سکتے تھے۔ پھر میرے گھر میں ساری سہولیت آئی ہوئی تھی،
اگر یہ سہولیت آئی تو کہاں سے تھی؟ ماں کی تنخواہ تو اتنی نہیں تھی۔ جب بھی میں یہ سوال اپنی ماں سے کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی یا میرا کان پکڑ کر مروڑ دیتی، لیکن میرے اندر یہ سوال اب مجھے بے چین کرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میری عمر بڑی ہو رہی تھی میں اس بارے میں بہت ہی زیادہ سوچنے لگی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن اتوار تھا، صبح سبزی والے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ شہر سے کچھ ہی دور ایک گاؤں تھا جہاں سے یہ سبزی والا ہر دوسرے تیسرے دن تازہ سبزیاں لے کر آتا تھا اور میری ماں اسے اپنے گھر کے اندر بلا کر صحن میں بٹھا کر دیتی تھی اور اس سے وہ سبزیاں خریدتی تھی۔ اس آدمی کی آواز بڑی عجیب تھی، ایسے شور مچاتا تھا جیسے سبزی منڈی میں بیٹھا ہو۔ میں نے کافت سے اپنے سر کا تکیہ سر کے نیچے سے نکالا اور اپنے کان کے اوپر لے لیا۔ میں سونا چاہتی تھی کیونکہ رات کو دیر سے سوئی تھی، اس لیے اس کی ٹیپ ریکارڈر جو شروع ہوئی تو مجبوراً مجھے اٹھ کر بیٹھنا پڑا۔ وہ ماں کو سبزی دیتا رہتا تھا، ساتھ ساتھ اپنے گھر کے مسائل بھی بتاتا رہتا تھا۔ بڑے قصے کہانیاں تھے اس کے شخص کے پاس۔ میں بیزار ہو کر اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو ماں اس سے تازہ تازہ سبزیاں لے رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ تمہاری لائی ہوئی سبزیوں سے بھی بڑا ذائقہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا، ہاں جی، چھوٹی سی زمین میرے بابا نے میرے لیے ورث میں چھوڑ دی تھی اور ساری سبزیاں اسی میں اگاتا ہوں میں، تبھی تو اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ مسکرانے سے اس کے پیلے دانت مجھے مزید بیزار کر گئے۔ میں نے کہا، فضل، یہ کیا تم روز روز سبزیاں اٹھا کر لے آتے ہو اور پھر اتنا شور مچاتے ہو، کیا آہستہ نہیں بول سکتے؟ کہنے لگا، بیوی جی، یہ جو ماں کی محبت ہے جو مجھے غریب کو اتنی اہمیت دیتی ہے، اپنے گھر بلا لیتی ہے، ناشتہ پانی دیتی ہے، سبزی بھی خریدتی ہے، ورنہ جی یہ سبزیوں کو ٹوکرا سر پر اٹھائے گلی گلی پھرتے پھرتے میں تو تھک جاتا ہوں۔ پھر اس گرمی میں جب تک یہ سبزیاں بکتی ہے نہیں میری حالت خراب ہونے لگتی ہے، پانی کا گلاس تک نہیں کوئی پوچھتا۔ یہ تو جی آپ کی والدہ کی ذرا نوازی ہے۔ بہرحال نہ تو مجھے اس کی سبزیوں سے کوئی سروکار تھا اور نہ ہی اس شخص سے۔ وہ 30 سال کا نوجوان تھا۔ سبزی بیچنے کے بعد میری ماں سے کہنے لگا، بیوی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہے تو اس بار اپنی بیوی کو آپ کے پرائیویٹ کلینک پر لے آؤ، کیونکہ وہ دائی کہہ رہی تھی اس بار تیری بیوی کا کیس بڑا پیچیدہ لگ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مرا نہ جائے۔ پھر کہنے لگا، 8واں بچہ ہے۔ جی بیبی، اب میری بیوی مر گئی تو باقی کے بچے کون پالے گا؟ سارے ہی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ میں جو چائے بنانے کے لیے جا رہی تھی میرے قدم وہیں رکے۔ میں تو سمجھ رہی تھی شاید اس کی شادی ہی نہیں ہوئی اور 8 بچے۔ میں واپس پلٹ آئی۔ میری ماں اس سبزی والے سے کہنے لگی، ہاں ہاں لے آنا میرے لیے کلینک، میں لیڈی ڈاکٹر سے بات کر لوں گی، پیسے بھی کم کروا دوں گی، کچھ نہیں ہوگا تیری بیوی کو۔ یہ کہہ کر ماں کچن میں چلی گئی۔ کہنے لگی، فضل چائے پی کر جانا۔ وہ کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں پیوں گا، میں پی کر ہی جاؤں گا۔ ماں کے جاتے ہی میں نے فضل سے کہا، تمہارے 8 بچے ہیں؟ کہنے لگا، ہاں جی، 8واں بھی ہونے والا ہے، دعا کرے بیٹا ہو جائے۔ میں نے کہا، کیا پہلے ساری بیٹیاں ہیں؟ کہنے لگا، نہیں، 4 بیٹیاں ہیں 3 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری شادی کو کتنا وقت ہو گیا؟ تو کہنے لگا، 9 سال۔ یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر وہ شرمانے لگا، کہنے لگا، جی بس اللہ کی دین ہے، ہر سال مجھے بچے سے نوازتا ہے۔ یہ سن کر میں بڑے غور سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ایسا کرو اپنا ایک بچہ مجھے دے دو۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگا، کیوں دوں میں آپ کو اپنی اولاد؟ میری اولاد ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں بھلا آپ کو کیوں دوں؟ میں نے کہا، میں اسے بہت پیار سے رکھوں گی، مجھے بچوں کا بہت ہی شوق ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، نہ، میں تو اپنی اولاد کسی کو بھی نہیں دے سکتا اور نہ ہی میری بیوی ایسا کرے گی۔ پھر کہنے لگا، جی اپنے بچے کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے، ماں کبھی بھی اپنا بچہ کسی کو نہیں دے سکتی، جان سے زیادہ پیارا کرتی ہے، اور میری بیوی اپنے بچوں کو یہ احساس ہی بڑا الگ ہوتا ہے۔ جی اپنے وجود میں ایک جان کو پالنا، اس کی حرکت کو محسوس کرنا بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ جی وہ جانے کس دھن میں یہ باتیں کہہ رہا تھا، لیکن مجھے پہلی بار ان باتوں کا علم ہوا تھا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بچہ عورت کے وجود میں پرورش پاتا ہے، بس یہی سنا تھا کہ ہاسپٹل میں ایک خاص کمرہ ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اوپر آسمان سے بچہ زمین پر بھیج دیتے ہیں، اور جن ماؤں کو اولاد چاہیے ہوتی ہے وہ بچہ پکڑ لیتی ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، فضل کی باتوں کو سوچنے لگی۔ پہلی بار میرے اندر ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا تھا کہ میں ایک بچے کو جنم دوں۔
لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بچہ ہوتا کیسے ہے، بچہ کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال مجھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے عشق تھا۔ میں جب بھی کسی کا چھوٹا بچہ دیکھتی تھی تو بے اختیار اسے پیار کرنے لگتی تھی اور چومنے لگتی تھی۔ ایک بار وہ سبزی والا اپنے 2 سال کا بیٹا اپنے ساتھ لے کر آیا۔ کہنے لگا یہ نگڑا مارا پورا دن اپنی ماں کو تنگ کرتا رہتا ہے، اس لیے میں اسے آج اپنے ساتھ ہی کام پر لے آیا تھا۔ وہ بچہ بڑا معصوم تھا، میں نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا، اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بچہ مجھے اپنی توتلی زبان میں باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس کی معصوم باتیں سن کر بہت ہی اچھا لگا، اس لیے میں اسے پیار کرنے لگی، چومنے لگی۔ فضل مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بی بی جی کیا آپ کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں مجھے بچوں سے بہت ہی پیار ہے، تبھی تو میں تم سے کہہ رہی تھی کہ اپنا ایک بچہ مجھے دے دو، تمہارے پاس تو اتنے سارے ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ایسے تو آرام سے نہیں مل جاتے، انسان اپنی اولاد کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں نے اس بچے کو جانے سے پہلے 20 کے نوٹ اسے پکڑائے۔ وہ بہت ہی خوش ہو گیا۔ رات کو میں فضل کی باتیں سوچنے لگی کہ ایسا بھی کون سا مشکل ترین کام کرنا پڑتا ہے جس کے بعد اولاد جیسی نعمت ملتی ہے۔ مجھے شادی کی خواہش نہیں تھی، بلکہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ شادی ہوتی کیا ہے، اور نہ ہی میری عمر ایسی تھی کہ ان باتوں کی سوجھ بوجھ مجھے ہوتی، نہ ہی میری دوستوں کے ساتھ اس موضوع پر کبھی بات ہوئی تھی۔ لیکن میں بچوں کی دیوانی تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میرا بھی اپنا کوئی بچہ ہونا چاہیے جسے میں جی بھر کر پیار کروں، اسے اپنے پاس ہمیشہ رکھوں، کیونکہ گلی محلے اور دوسرے بچوں کو جب میں پیار کرتی تو میرا دل نہیں بھرتا تھا، ان کی ماں مجھ سے چھین کر لے جاتی تھی۔ پتہ نہیں میرے اندر ایسے جذبات کیوں تھے، کیوں مجھے ایک ننھے منھے سے بچے کی شدت سے خواہش تھی۔ حالانکہ میری عمر کی لڑکیوں کو فیشن کا شوق ہوتا ہے، نئے نئے کپڑے، میک اپ یا پھر دوسری ایکٹیویٹیز کا۔ دوسری سوچ جو مجھے پریشان کیے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آخر میری ماں 25,000 میں اتنی عیاشیاں کہاں سے کرتی ہے اور یہ منہ مایا کہاں سے کرتی ہے۔ لیکن یہ راز بھی میرے لیے راز نہیں رہا، اس کے پیچھے بہت ہی حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ ایک بار میری ماں رات کو ڈیوٹی پر چلی گئی کیونکہ لیڈی ڈاکٹر نے اسے پرائیویٹ کلینک میں بلایا تھا، لیکن اپنا فون لے جانا بھول گئی۔ مجھے ویسے ہی رات کو نیند نہیں آتی تھی، اپنے گھر پر ہوتی تھی تو خوف ہوتا رہتا تھا، اس لیے میں اپنی ماں کے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت میری ماں کے فون پر کال آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اٹھا کر دیکھتی ہوں کس کی کال ہے۔ جب میں نے فون اٹھایا تو ایک عورت تھی۔ کہنے لگی میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے، تم آج ہی وہ بچہ میرے حوالے کر دینا جسے تم ہاسپٹل میں مردہ ثابت کرنے والی ہو۔ کتنے سالوں سے میں اولاد کو ترس رہی ہوں، اب تو مجھ سے انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سنا تھا کہ فون میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میری ماں یہ کام کرتی تھی، اس کام سے وہ لاکھوں کماتی تھی۔ معصوم پیدا ہونے والے بچوں کو مردہ ثابت کر کے ان کی سودے بازی کرتی تھی۔ کتنا بڑا جرم تھا یہ اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت۔ میں نے وہ فون بند کر دیا، لیکن مجھے اپنی ماں پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ وہ کیسے ایک ماں سے ان کی اولاد چھین کر بے اولاد جوڑوں کو دے دیتی ہے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اپنے گھر کی ہر عیاشی دیکھ کر میں عورتوں کی سسکیوں اور آہوں کی آوازیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دینے لگی۔ مجھے تو ہر چیز سے وحشت ہونے لگی تھی۔ میری ماں گھر آئی، مجھے یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی، مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا ماں تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ میرے اس سوال پر میری ماں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا تھا اور کہنے لگی تجھے پتہ تو ہے بڑی مشکل سے مہینے کے 25,000 کماتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری ماں کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا کیا آپ 25,000 میں اتنی ازائشی کیسے لا سکتی ہے؟ 2 کمروں میں اے سی لگایا ہوئے ہے اور آئے دن گوشت، گھر میں ہر قسم کی سہولیت، یہ سب کیسے 25,000 میں آ جاتا ہے؟ 15,000 کا تو وہ مہینہ بل آتا ہے، کیسے پورا ہوتا ہے یہ سب؟ میری بات پر میری ماں کہنے لگی یہ سب چھوڑ، اور موبائل میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے کہا ایک عورت کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی بچہ چوری کر کے کب دے رہی ہو؟ یہ سن کر میری ماں کا رنگ اڑا تھا، وہ مجھ سے نظر چرانے لگی۔ میری آنکھوں سے باد دریز آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ماں نے کہا میں صرف ان عورتوں کو بچے دیتی ہوں جن کے پہلے سے ہی زیادہ اولادیں ہوتی ہے اور وہ خود یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ بچوں کو پالے کیسے، لیکن ظاہر ہے ماں اپنی اولاد دینے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتی تھی، اس لیے میں ان بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے انہیں ایسے ڈراپس پلاتی ہوں جس سے وہ وقتی طور پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
سب کے سامنے یہ ثابت کر دیتی ہوں کہ بچہ مردہ ہے اور پھر ایسے لوگوں کو دیتی ہوں جو بے اولاد ہے۔ اس میں کیا برائی ہے؟ یہ ان بچوں کے مستقبل اچھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ماں کیا تم اپنی جگر کے گوشوں کو بھی ایسے دے سکتی ہو؟ شاید اس لیے اللہ نے تمہیں میرے علاوہ دوسری کوئی اولاد نہیں دی کیونکہ تمہارے سینے میں ممتا کا دل ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کو غصہ آ گیا۔ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی؟ ماں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے تمہارے خاطر کر رہی ہو سارا کچھ تاکہ تمہارا مستقبل اچھا ہو سکے اور ایک تم ہو۔ یہ کہہ کر میری ماں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنی ماں کی خود غرض پر سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ میرے اچھے مستقبل کے لیے وہ اس قدر خود غرض اور اندھی ہو چکی تھی کہ ماؤں سے ان کی اولاد کو چھین کر کسی اور کے دامن میں ڈال دیتی تھی تاکہ میں اچھی زندگی جی سکوں۔ مجھے اپنی ماں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اگلی روز جب ماں ڈیوٹی پر گئی تو میں گھر سے باہر نکل گئی۔ بس اڈے پر جا کر بس میں بیٹھ گئی لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ پھر مجھے اس سبزی والے کا خیال آیا۔ مجھے اس کے گاؤں کا پتہ تھا لیکن گھر کا پتہ نہیں تھا۔ میں اس کے گاؤں میں پہنچ کر بس سے اتر گئی۔ اس سبزی والے کے گھر کا پتہ معلوم کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوا۔ میں نے اس کا نام لیا کہ مجھے فضل سبزی والے کے گھر جانا ہے تو راہ چلتی ایک خاتون نے اس کا گھر بھی بتا دیا۔ میں اس کے گھر پہنچی تو دروازہ اس کی بیوی نے کھولا۔ پیچھے بچوں کا شور تھا۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ آپ کون ہو؟ میں نے کہا یہ فضل کا گھر ہے تو کہنے لگی ہاں جی یہ فضل کا ہی گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے اس سے ملنا ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے بڑی تیکھی نگاہ پر مجھ پر ڈالی۔ کہنے لگی کیوں ملنا ہے فضل سے؟ میں نے کہا مجھے اس سے کام ہے، آپ اسے بلا دیں۔ وہ مجھ سے بحث کرنے لگی۔ اسی آسنا سے میں فضل بھی دروازے کے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ نرس کی بیٹی ہے، پگلی ہٹ پیچھے سے، جب سے تو نے اس سے سوال کر رکھے ہے۔ بیوی جی سے سوال جواب کر رہی ہے۔ میرے بارے میں جان کر اس عورت کا لہجہ بدلا۔ میں خوش ہو گئی۔ میں گھر کے اندر آئی تو فضل کہنے لگا بیوی جی بڑی بیگم صاحبہ نہیں آئی آپ کے ساتھ، آپ اکیلی ہو؟ وہ مجھے بڑے تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں میں اکیلی آئی ہوں۔ وہ یہ سن کر حیران ہوا۔ کہنے لگا اکیلی کیسے آ گئی؟ بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو اکیلے آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ میری بات سن کر وہ پریشان ہوا تھا۔ میں رونے لگی۔ روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا مجھے اب اپنی ماں کے پاس واپس نہیں جانا اور میری ماں کو تو تم یہ بھی کبھی مت بتانا کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی کے چہرے پر ناگواری اتری تھی۔ ہم تو پہلے ہی بڑی تنگی میں زندگی کر رہے ہیں، مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کی بات سے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے وہاں رکھنا نہیں چاہتی، لیکن فضل نے اسے چپ کروا دیا۔ کہنے لگا تو اپنے کمرے میں جا، بچوں کو دیکھ جا کر۔ وہ غصے سے فضل کو گھورتے ہوئے چلی گئی۔ فضل مجھے ایک کمرے تک لے گیا، کمرے کا دروازہ کھولا، اس کی صاف صفائی کی۔ کہنے لگا یہ میری ماں کا کمرہ ہے جی، جب سے وہ اس دنیا سے گئی ہے یہ کمرہ تب سے بند پڑا ہے، آپ جب تک چاہو یہاں رہ لو، فکر مت کرنا۔ جی بیوی جی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ جب فضل کی بیوی کا اس سے جھگڑا ہونے لگا کہ گاؤں والے باتیں بنا رہے ہیں کہ کس حیثیت سے یہ لڑکی یہاں پر رہ رہی ہے۔ فضل اسے باہر نکالو، اس کی ماں کو یہاں بلاؤ، میں اسے اب یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فضل میرے کمرے میں آیا۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے کیا کہنے آیا ہے اور پھر وہی ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنی ماں سے صلح کر لینی چاہیے اور واپس چلے جانا چاہیے۔ میں نے کہا فضل مجھ سے نکاح کر لو، گاؤں والوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ حیران پریشان مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں واپس اس وقت جاؤں گی جب مجھے بچہ ہو جائے گا، پھر میں چلی جاؤں گی، مجھے بچہ چاہیے۔ میں سوچ چکی تھی کہ اپنی ماں کو اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گی۔ جب وہ میرے ہاتھ میں بچہ دیکھے گی تو ضرور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ میں اپنا مستقبل تباہ کرنا چاہتی تھی اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب میں ماں بنتی۔ فضل کہنے لگا آپ بہت چھوٹی ہو بیوی جی، یہ کام آسان نہیں ہوتا، اس کم عمر میں وہ سب کرنا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ نظریں چراتا ہوا کہنے لگا لیکن میں نے کہا میں کر لوں گی سب، تم بس مجھ سے نکاح کرو اور مجھے میرا بچہ دو، میں اسی کے سہارے جی لوں گی، یہاں سے چلی جاؤں گی۔ مجھے اپنی ماں کو دینے کے لیے یہی سزا ٹھیک لگی تھی جس سے میرا فیوچر برباد ہو جائے۔
فضل نے اپنی بیوی کی ہزار مخالفت کے باوجود مجھ سے نکاح کر لیا۔ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ رات کو جب فضل کمرے میں آیا تو بڑا خوش تھا، میرے لیے گلاب کے گجرے لایا تھا۔ اس نے منہ دکھائی پر مجھے وہ پہنائے تھے، لیکن جب وہ میرے قریب آنے لگا تو میرا دل پہلی بار بہت ہی گھبرایا۔ بڑی شدت تھی اس کے ہر عمل میں۔ میں کم عمر بھی تھی، محض 14 یا 13 سال کی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کے لیے کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ بچیوں کی عمر 20 سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن آج سمجھ میں آ گیا تھا۔ صبح میں رو رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا بچہ یوں ہی تو نہیں مل جاتا، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اگلے روز میرے لاکھ انکار پر بھی وہ باز نہیں آیا۔ کہنے لگا کم عمر خوبصورت بیوی کو کون چھوڑتا ہے۔ 1 مہینے میں ہی میری رنگت پیلی پڑ گئی، لیکن میں پریگننٹ بھی ہو گئی، لیکن لگتا تھا کہ میں بے جان ہو چکی ہوں۔ فضل کی بیوی الگ مجھے تانے تیشے دیتی، کہتی رہتی۔ مجھے لگا جیسے اپنی ماں کو سزا دینے کی خاطر مجھے خود پر ظلم کر لیا۔ بے شک میرے لیے یہ احساس بہت ہی خوبصورت تھا کہ میں اپنا بچہ پیدا کر رہی تھی، لیکن میری عمر بہت ہی کم تھی، مجھ سے یہ سب کچھ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ 9 مہینے میں نے بڑی اذیت سے گزارے تھے، کیونکہ اس حالت میں بھی اس گاؤں کے جاہل سبزی والے نے مجھ پر رحم نہیں کھایا تھا۔ پھر جچے کی تکلیف نے مجھے موت یاد کروا دی۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، اپنے بچے کو سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کتنا مشکل کام تھا یہ ایک ماں بننا۔ میں نے جب فضل سے طلاق مانگی تو وہ صاف مکر گیا، کہنے لگا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، اب تم میری بیوی بن کر ہی رہو گی۔ میں نے کہا میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ مجھے بس ایک بچہ چاہیے، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، لیکن وہ میری سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہاری قریبیت مجھے سکون دیتی ہے، میں کسی قیمت پر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایک گاؤں کا جاہل گنوار شخص تھا، جس کے لیے عورت بس ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین تھی۔ اسے نہ یہ پتہ تھا کہ بچہ صرف مت پیدا کرنے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ ان بچوں کا اچھا مستقبل دینا بھی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کی بیوی نے مجھے ایک بار وہاں سے بھگا دیا۔ میں واپس اپنے گھر آئی تو میری ماں میری گود میں بچہ دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی یہ تو نے کیا کیا؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس فضل سے طلاق لے لی اور اکیلی بچہ پالنے لگی۔ میں نے آج اپنی ماں سے اس کے کیے کا جرم کا بدلہ لے لیا تھا، اپنی زندگی برباد کر کے، لیکن اس چکر میں خود کو برباد کر چکی تھی۔ تو دوستو، آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔